الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ سورہ مائدہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے احکامات کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے منہ، وایدیکم، اور ہاتھ، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مل لو اپنے سر کو اور پاؤں کو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب پاک ہو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا کوئی تم میں آیا ہے جائے ضرور سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، عورتوں کے پھر نہ پاؤ تم پانی، جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو مٹی کا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو قصد کرو مٹی پاک کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور مل لو اپنے منہ، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور ہاتھ اس سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر، تاکہ تم احسان مانو۔ پچھلی آیات میں کچھ احکام شرعیہ وہ ذکر کیے گئے جن کا تعلق انسان کی دنیوی زندگی اور کھانے پینے سے ہے۔ اس آیت میں چند احکام شرعیہ متعلق عبادات کے ذکر کیے گئے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھنے لگو، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اور تم کو اس وقت وضو نہ ہو تو وضو کر لو، یعنی اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال مضر ہے، یا حالت سفر میں ہو اور پانی نہیں ملتا، جیسا آگے آتا ہے، یہ تو عذر کی حالت ہوئی، یا اگر مرض و سفر کا عذر بھی نہ ہو بلکہ ویسے ہی وضو یا غسل ٹوٹ جائے، اس طرح سے کہ مثلا تم میں سے کوئی شخص پیشاب یا پائخانہ کے استنجے سے فارغ ہو کر آیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو، اور پھر ان ساری صورتوں میں تم کو پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے، خواہ وجہ ضرور کے یا پانی نہ ملنے کے، تو ان سب حالتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اس زمین کی جنس پر سے ہاتھ مار کر۔ اللہ تعالیٰ کو ان احکام میں مقرر فرمانے سے یہ منظور نہیں
کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں، یعنی یہ منظور ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے۔ چنانچہ احکام مذکورہ میں خصوصاً اور جمیع احکام شرعیہ میں عموماً رعایت سہولت و مصلحت کی ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک و صاف رکھے، اس لیے طہارت کے قواعد و طرق مشروع کیے اور کسی ایک طریق پر بس نہیں کیا گیا۔ اگر وہ نہ ہو تو طہارت ممکن ہی نہ ہو۔ مثلاً صرف پانی کو مطہر رکھا جاتا تو پانی نہ ہونے کے وقت طہارت حاصل نہ ہو سکتی۔ یہ طہارت ابدان تو خاص احکام طہارت ہی میں ہے، اور طہارت قلوب تمام اطاعات میں عام ہے، بس یہ تطہیر دونوں کو شامل ہے، اور اگر یہ احکام نہ ہوتے تو کوئی طہارت حاصل نہ ہوتی، اور یہ منظور ہے کہ تم پر اپنا انعام تام فرما دے۔ اس لیے احکام کی تکمیل فرمائی تاکہ ہر حال میں طہارت بدنی و قلبی، جس کا ثمرہ رضا و قرب ہے، جو اعظم نعم ہے، حاصل کر سکو، تاکہ تم اس عنایت کا شکر ادا کرو۔ شکر میں امتثال بھی داخل ہے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، جس میں بڑا انعام یہ ہے کہ تمہارے فلاح کے طریقے تمہارے لیے شروع کر دیے، اور اس کے عہد کو بھی یاد کرو جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے، جبکہ تم نے اس کا التزام بھی کر لیا تھا کہ عہد لینے کے وقت تم نے کہا تھا کہ ہم نے ان حکام کو سنا اور مان لیا، کیونکہ اسلام لانے کے وقت ہر شخص اسی مضمون کا عہد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اس لیے جو کام کرو اس میں اخلاص و اعتقاد بھی ہونا چاہیے، صرف منافقانہ امتثال کافی نہیں۔ مطلب یہ کہ ان حکام میں اول تو تمہارا ہی نفع، پھر تم نے اپنے سر بھی رکھ لیا ہے، پھر مخالفت میں ضرر ان وجوہ سے امتثال ہی ضروری ہو، اور وہ بھی دل سے ہونا چاہیے، ورنہ مثل عدم امتثال ہی کے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔